میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پورا پروگرام دیکھیے گا. کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوں گی اور آج کل جو بہت سارے مسائل کھڑے ہیں جو کہ ہماری امت کو درپیش ہیں. ایک عجیب سی سراسیمگی کا عالم ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہماری کوتاہی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم صرف عیدین کے موقع پر گلوبل مون سائٹنگ کی بات کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں ہر مہینے اس سلسلے میں آپ کو اطلاعات پہنچانی چاہیے کہ گلوبل مون سائٹنگ کے حساب سے باقی جو مہینے ہیں وہ چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا. آپ کے شکر گزار بھی ہیں بہت کہ آپ نے حضرت کے اپیل پہ, ان کے فتوے پہ جو حضرت نے یہ انیشیٹو لیا ہے امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے گلوبل مون سائٹنگ کا, آپ نے اس پہ لبیک کہا اور الحمدللہ ہم نے اکٹھے عید کی. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو عید الاضحیٰ ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی ایک ہی دن ہم سب کریں گے. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا حضرت, جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ بہت سارے مسائل جو ہیں درپیش ہیں امت مسلمہ کو. تمام امت اس وقت غمگین بھی ہے, پریشان بھی ہے اور یہ بھی محسوس کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت ہے, ایک بڑا پلان ہے جو کہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ مسلمان کو کبھی دہشت گرد کہہ کے, کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ کے, کبھی انتہا پسند کہہ کے, کبھی باربیرک کہہ کے, جانور کہہ کے ہماری امت کو بدنام کیا جا رہا ہے. ابھی حال میں پاکستان میں جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک 14 سال کی بچی ملالہ یوسفزئی, اس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, اس کو گولی ماری گئی اور وہ گولی جہاں لگی اسے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی مشاق نشانہ باز تھا کہ جس نے گولی ماری جو اس کے سر پہ لگی. اللہ اس کی زندگی کرے, ہم سب دعا گو ہیں. اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے. لیکن مقصد میری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. طالبان جنہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے, عام طور پہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, نفاذ شریعت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم شریعت کو جب تک پوری دنیا میں نافذ نہیں کر لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن بعد میں ان کی جو حرکات اسی سلسلے میں, اسی کڑی جو ہے, اسی مقصد کے لیے جو ان کی حرکات سامنے آتی ہیں وہ قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملالہ یوسف کا جو واقعہ ہے یہ بھی ایک سازش ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک امن ریلی لے کے وزیرستان گئے تھے جو کہ بہت کامیاب ہوئی. ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان لوگوں کے جہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, بغیر کسی تخصیص کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہ بند کیے جائیں اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی بند کیا جائے. آپ حضرت اس سب سارے جو معاملات ہیں, واقعات, ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شرعی نقطہ نگاہ سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. یہ بات تو انتہائی قابل افسوس ہے کہ 14 سال کی بچی, اس پر یہ دست درازی کی گئی اور اس کو جیسا کہ واقعہ سامنے آ کے گولی ماری گئی اور اس کے بعد ذمہ داری بھی قبول کی گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ اصل میں ہمارے ملک میں, پاکستان میں خاص طور پر جو یہ اس وقت انتشار ہے اس کی بنیادی وجہ دیانت کی کمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دین و دیانت کم ہو جائے گا. تو میں یہاں دین تو نہیں کہتا کیونکہ دین جو ہے اس کی تو کوئی نسبت ہے نہیں کہ دین تو دور دور تک نہیں ہے وہاں کی جو عمومی معاشرے میں, لیکن دیانت کی کمی ہے. دیانت کی کمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکمران, ہر سربراہ, ہر قومی جو بھی جماعت ہے وہ ملک و ملت کا مفاد چاہتی ہے, اس کی ترقی چاہتی ہے, لیکن دیانت کی کمی یہاں پر آتی ہے. نہ اس نعرے میں سب مشترک ہے کہ ہر جماعت چاہتی کہ پاکستان محفوظ ہو جائے, لیکن در پردہ یہ خواہش سب کی ہے کہ میرے ہاتھ سے ہو, ہیرو میں بنوں, دوسرا کوئی نہ بنے.
اس دیانتداری کی کمی ہے. اگر دیانتداری کے ساتھ ملک و ملت کی اصلاح اگر یہ سب مل کے چاہیں تو کسی بھی کے ہاتھ سے ہو کوئی بھی اصلاح کا پرچم اٹھائے تو سب اس کے پرچم تلے آ جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک نے اٹھایا پرچم اور وہ ہیرو بننے لگا، یا یہ کہ اس کے پیچھے قوم لگ گئی تو دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنے لگے اور وہ یہ سوچے کہ نہیں میرے ہاتھ سے یہ پرچم بلند ہونا چاہیے. اصل میں اس دیانتداری کی کمی ہے. جس ملک کے اندر یہ دیانتداری پیدا ہو جائے گی چھوٹے اور بڑے میں اور حکمران اور عوام میں کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں اپنا ملک سنوارنا ہے بھلے کسی کے ہاتھ سے ہو جائے اور ہم اس ٹیم کا حصہ بننے کو تیار ہیں، تو ہمارے ملک میں بنیادی طور پر اس چیز کی کمی ہے. باقی دین کے ساتھ تو واسطہ دور دور تک بہت سے لوگوں کا نہیں ہے، لیکن یہ دیانت یہ تو ایک ایسا وصف ہے کہ جو ایک غیر مسلم کافر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں بنیادی طور پہ اس چیز کی کمی ہے دیانتداری کی. اب یہ کہ طالبان ہو یا غیر طالبان ہو، طالبان بھی نفاذ شریعت چاہتے ہیں، غیر طالبان جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا مذہب اسلام یہاں پر پرچم بلند ہو، لیکن ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے ہونا چاہیے. اب اگر غیر طالبان جو اسلام نافذ کرتے جو نقشہ دیتے ہیں تو طالبان کو قابل قبول نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر وہ کوئی نقشہ دیتے تو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے ہاتھ سے اسلام نافذ نہیں ہو رہا، ہیرو میں نہیں بن رہا ہوں، لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس کے نتیجے میں یہ واقعات سامنے آتے ہیں. اب اگر کوئی بھی اصلاح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اصلاح کے قدم کے کوئی اثرات قوم پر مرتب ہونے لگتے ہیں تو اس قسم کے واقعات فوراً رونما ہو جاتے ہیں. جیسے ملالہ یوسفزئی کا واقعہ فوراً رونما ہوا، اس سے پہلے کہ جتنے اصلاحی اقدامات تھے سب پر پانی پھر گیا. اچھا حضرت، یہاں ایک یہ ذہن میں آتی ہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہ اسلام کے بول بالے کے لیے اور اسلام کی جو شریعت ہے اس کے نفاذ کے لیے بہت عرصے سے محنت ہو رہی ہے، بہت عرصے سے. مختلف سیاسی جماعتیں بھی اور مذہبی جماعتیں بھی اسی کے لیے اپنا ان کا مینیفیسٹو اور ان کی جو خواہشات یا ان کی کوششیں جو نظر آ رہی ہیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اور اس طرح کی جو سنی اتحاد اور دوسری بہت ساری جماعتیں، وہ اسی طرح یہ طالبان کا ایک جو خاص طریقہ ہے نفاذ شریعت کا جو پچھلے چند سالوں سے سامنے آیا ہے، وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ آیا صحیح ہے، وہ شرعی ہے کہ زبردستی آپ رو کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں کہ اسے کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ ان کے باقی چیزیں چیک کریں کہ آیا ان کے بال کٹے ہوئے ہیں یا نہیں کٹے ہوئے. تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے اس طرح کے اسلام کے نفاذ کی؟ اصل میں بات وہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ہر ایک نفاذ اسلام چاہتا ہے. میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے روزنامہ جنگ کے نمائندے نے سوال کیا یہی کہ شریعت بل پاس کیوں نہیں ہوتا جبکہ بھاری اکثریت کے ساتھ بل پیش کیا جا رہا ہے اور تمام دینی جماعتیں نفاذ شریعت چاہتی ہیں اور جو غیر دینی جماعتیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو کیا بات ہے کہ یہ نافذ کیوں نہیں ہو رہا اور نواز شریف اس کو نافذ کیوں نہیں کر دیتا جب اتنی بھاری اکثریت پارلیمنٹ میں آ گئی؟ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ نفاذ شریعت تو سب چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہونی چاہیے. نفاذ شریعت سب چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں میرے ہاتھ سے ہونی چاہیے، ہیرو میں بنوں. اب اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے ہوتی ہے، ایک مکتبہ فکر سے ہاتھ سے ہوتی ہے، دوسرا مکتبہ فکر ٹانگیں کھینچتا ہے، اس کے ہاتھ سے ہوتی ہے وہ کھینچتا ہے، تو وہی دیانت کی کمی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ہاتھ سے چاہتا ہے. لیکن حضرت اگر ہم تاریخ دیکھیں یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ ہر کوئی چاہتا تھا، ایون صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ جو نفاذ شریعت ہو. لوگ چاہتے تھے، انڈیویجول چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت. اس سلسلے میں جنگیں بھی ہوئیں، کربلا کا واقعہ بھی ہوا. تو یہ تو بہت پرانا چلا رہا ہے. لیکن یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب تک دل نہیں بدلیں گے نا لوگوں کے، دین آتا ہے دل کے بدلنے سے، جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ہارٹس اینڈ مائنڈس. یہ آپ نافذ کر ہی نہیں سکتے زبردستی یا سرکاری طور پر. جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے نماز لازمی کر دی تھی، جن لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا خیال وہ بغیر وضو کے کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ جی آپ کا وضو ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ. تو جب تک یہ دل نہیں بدلیں گے، محنت جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں پہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ جی حکومت آئے گی تو دین آئے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیتوں پہ شک نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں تو قرآن و حدیث نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان.
اب ان کے درمیان جو مقاشفات ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں بھی ان کے اخلاص اور تقوی کی بنیاد ہیں. اس لیے مناقشات صحابہ جو ہوا اس کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ان کے اخلاص للہ کی علامت ہے، کیونکہ وہ بھی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھیں. اس میں اپنے اور پرائے کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے. لیکن آج کی دنیا میں ہم ان کی نیتوں پہ شک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا طرز زندگی بتاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا دنیا کو سمیٹنے پر لگا ہوا ہے. لہذا یہاں پر آج مفاد پرستی ایسی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ کارنامہ ہونا چاہیے، دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہو. اگر دوسرے کے ہاتھ سے ہو بھی جائے تو اس کے اندر بھی شکوک و شبہات ایسے نکالے جاتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ ایک حیثیت اور اہمیت کو ختم کر دیا جائے. اس لیے ہمارے ملک میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ تزکیہ قلب کا یہ تو بنیاد ہے شریعت اور دین کی، یہ تو ہونا چاہیے. خانقاہیں آباد ہوں، مشائخ سلسلہ کے پاس ضربے لگیں، وہ تو یہ ہے ہی ہے. لیکن چونکہ ظاہری نفاذ شریعت کا ایک اصول ہوتا ہے تو اس نفاذ شریعت کے تحت ایک نظام ہوتا ہے سزا کا، ثواب کا، وہ سرزنش کا، تعزیر کا، حدود و قصاص کا. وہ نظام ہمیں قائم رکھنا پڑتا ہے. اب رہا کہ حدود شریعت میں کہاں کہاں وسعتیں ہیں کہاں نہیں ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ اہل علم پاکستان میں بہت ہیں، اہل علم بیٹھ کے اس کا ایک خاکہ، اس کے ایک پوری سلطنت چلانے کا خاکہ اس کو جو ہے وہ اوپن کریں، لکھیں، تاکہ طالبان وہ اگر کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو ان کے سامنے بھی وہ خاکہ آ جائے کہ یہ وہ علماء حق ہیں کہ جو یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی شریعت ہے. بس حضرت میرا ایکچولی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ علماء کو اس وقت جو ہے نا چاہیے کہ لوگوں کے اوپر محنت کریں. جی بالکل دلوں میں محنت کریں، حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت کی جو خواہش ہے، کیونکہ اصل دین آئے گا جب لوگ بدلیں گے. اس کی بنیادی بات میں یہ کہ علماء لوگ بدلیں گے نہیں تو کتنے قانون بنا لیں آپ، لوگ چینج نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، وقت ہمارا محدود ہے. انشاءاللہ ناظرین آئندہ آنے والے پروگراموں پہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. دعا کریں کہ مزید کوئی ایسے واقعات نہ ہوں کہ پھر یہ گفتگو پھر آگے سے آگے چلتی